اپنے اگلے مقرر جناب چودھری لیاقت علی ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب وزیر حکومت چودھری مسعود خالد صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات، پنڈال میں بیٹھے ہوئے حضرات، خواتین، اساتذہ، دیگر اساتذہ، وکلاء، ڈاکٹر، پروفیسر صاحبان، السلام علیکم۔ میں ایک دو باتیں صرف کروں گا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، آپ کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ ہر ایک کا حقوق کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں ایک دو ہی باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں اسکول انتظامیہ اور مرحوم کے بیٹوں کا دلی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو بلایا، دعوت دی اور ہماری حوصلہ افزائی کی، چونکہ اسلامی نقطہ نظر سے شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے آج کی اس تقریب میں کہ یہ تقریب اسکول ٹائم کے بعد، دفتری ٹائم کے بعد منعقد کی گئی ہے، تو یہ اچھی روایت ہے، اچھی پریسیڈنٹ ہے، اور اسی طرح کی پریسیڈنٹ یورپ میں ہوتی ہیں اور وہ لوگ ترقی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اس طرح کی اچھی روایات کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ مجھے بہت دلی خوشی ہوئی ہے کہ اسکول ٹائم کے بعد، چونکہ اسکول ٹائم میں اس طرح کی تقریب منانا بچوں کی پڑھائی وہ ضائع ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، مال ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، تو مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ جناب وزیر حکومت صاحب، میں آپ کا دلی مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ٹیچر کو حوصلہ افزائی کی، ان کے بیٹوں کی حوصلہ افزائی کی اور اسکول کا نام رکھا۔ تو جہاں تک اسکول ٹیچر کا تعلق ہے تو یہ لوگ جو پرانے ٹیچر تھے، میرے چاچا بھی اسکول ٹیچر تھے جن کا نام محمد سرور تھا، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ ان کی لوگوں کی عزت کیوں زیادہ ہوتی ہے اور ہماری عزت اس لحاظ سے کم کیوں ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ واقعی محنتی تھے، دلیر تھے، اور یہ گڈ فیتھ سے کام کرتے تھے۔ تو میں نے جو ٹیچر کی اپنی سروس میں تعریف کی ہے کہ ٹیچر کیا ہے، one who is dedicated himself in teaching and learning in all his life is called teacher۔ وہ آدمی جو اپنی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں وقف کر دیتا ہے وہ ٹیچر کہلاتا ہے۔ یہ ٹیچر ہونا معمولی بات نہیں ہے، تو اس لیے میری تمام لوگوں سے اور اساتذہ سے یہ گزارش ہے کہ جس آدمی کی روزی حلال نہیں ہے اس کی عبادت حدیث کے مطابق قطعاً قبول نہیں ہے۔ یہ معاملات بہت ضروری ہیں، حقوق و فرائض بہت ضروری ہیں، کیونکہ جو آدمی معاملات میں کوڑا ہے وہ عبادات میں درست نہیں ہو سکتا، اور جو آدمی معاملات میں درست ہے وہ عبادات میں کسی وقت بھی درست ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں حقوق و فرائض اور معاملات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جناب وزیر حکومت صاحب، میں آپ کا دوبارہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الفاظ سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔